أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، پرعزم جیالے تحریکی ساتھیوں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ،
اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ، شہداء کے یتیم بچوں، بیواؤں، خاندانوں، لواحقین، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، اوورسیز میں رہنے والے تمام ساتھیوں، ذمہ داران، پوری دنیا میں حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ایک ایک فرد کو السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ اس وقت لندن وقت کے مطابق شام کے ٹھیک 6 بج رہے ہیں، شام کے 6 بج رہے ہیں۔ تاریخ ہے 27 اکتوبر 2017، جمعے کا دن۔ 27 اکتوبر 2017 فرائیڈے، 6 PM لندن ٹائم۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کے علم میں انتہائی اہم چند نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا آج کا یہ خطاب، یہ بات چیت آپ سے کچھ زیادہ طویل ہو جائے، لیکن مجھے دل میں بہت کچھ درد، کرب، اذیتیں، مظلوم و محروم قومیں، پاکستان کے تمام رہنے والے جتنے بھی ہیں، خواہ پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں، پختون ہوں، پشتون ہوں، گلگتی ہوں، ہزاربال ہوں، سرائکی ہوں، ہزاربال ہوں، کوئی بھی ہو، قبائلی علاقوں کے لوگ ہوں، ان پر ڈھائے جانے والے مظالم جو ہیں، اس کا کرب، اور پھر میرے اپنے متحدہ قومی موومنٹ MQM APMSO کے شہید کیے جانے والے کارکنوں، اسیر کیے جانے والے کارکنوں، اور جو ظلم اور بربریت مہاجر قوم پر ڈھائی گئی ہے، اسی طرح بلوچ قوم پر ڈھائی جا رہی ہے، اور آج تک مہاجر قوم پر جو مظالم جاری ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فوج، ISI کی جانب سے، اور ان کے قصیدہ گو، قصیدہ خواں، اینکر پرسن، بے غیرت و بے شرم صحافی حضرات، بے غیرت و بے شرم صحافی انجمنیں، وکلاء، تجزیہ نگار، انہوں نے مہاجر اور بلوچوں کے قتل عام کو جس طرح جائز قرار دیا ہے، اپنے اپنے خطابات میں جس طرح مجھے غدار، مہاجر قوم کو غدار، بلوچ قوم کو غدار قرار دیا، یہی بے غیرت، بے شرم اینکر پرسن صحافی حضرات، صحافی انجمنیں 1970 میں جب بنگالیوں نے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو ووٹ دے کر کامیاب بنایا،
فوج کے انہی جرنیلوں نے، ISI کے انہی ظالم درندوں نے، اور پنجاب کی کرپٹ بیوروکریٹ نے، کرپٹ جرنیلوں نے بنگالیوں کے خلاف جو ہاتھ کھڑا کیا، اس کا ساتھ دیا. یہی بے غیرت صحافیوں نے، یہی بے غیرت بے ضمیر اینکر پرسنز نے، لکھاریوں نے، قلمکاروں نے بے غیرت اور بے شرم اور بنگالیوں کو غدار قرار دیا. بنگالی کبھی غدار نہ تھے، نہ تھے، نہ تھے، نہ تھے. نہ بلوچ غدار تھے، نہ ہیں. نہ مہاجر غدار تھے، نہ ہیں. یہ غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والی فوج، یہ ISI، یہ سب سے بڑی پاکستان کی، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ، اسلامک ورلڈ، اسلامی دنیا کی سب سے بڑی غدار. اور اگر دشمن غدار کوئی عناصر ہیں تو یہ پاکستان کے کرپٹ فوجی جرنیل ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ پالیٹیشنز ہیں، کرپٹ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں، ریلیجس فینیٹکس ہیں، کرپٹ جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسنز ہیں، کرپٹ کالمنسٹ ہیں. جنہوں نے مجھے غدار قرار دیا، MQM کو غدار قرار دیا، بلوچوں کو غدار قرار دیا، اور آج تک دے رہے ہیں. دیتے رہو. میں نے اس وقت کہا تھا میری ماں بہنوں، بیٹیوں، قوم کے لوگوں، میں آج ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. میں فوج کے سپاہیوں کے کل بھی خلاف نہیں تھا، نہ فوج کے افسران کے خلاف تھا. میں فوج کے ہی نہیں بلکہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے جو افسر شاہی بیوروکریٹس ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں، ان میں صرف ان کے خلاف تھا اور ہوں جو کرپٹ ہے. چاہے بلوچستان کے سردار ہوں، نواب ہوں، یا سندھ کے وڈیرے جاگیردار ہوں، سیاستدان ہوں، بلوچستان کے صوبہ سرحد کے سیاستدان ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، صوبہ پنجاب کے سیاستدان ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، میں کسی کے خلاف نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی ہوں گا. یہ میری فطرت میں نہیں ہے. ہاں، میں کرپٹ مہاجروں کے خلاف ہوں. کرپٹ مہاجر صنعتکار ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، دولت مند ہو، اس کے بھی خلاف ہوں. اور کرپٹ مہاجر غریب ہو، کلرک ہو، اس کے بھی خلاف ہوں. بے ایمانی دھوکے بازی کے خلاف تھا، ہوں، رہوں گا. آج دل میں بہت باتیں ابل رہی ہیں اور ایک ایک شہید کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. ایک ایک یتیم بچے کی بلبلاتی ہوئی، سسکتی ہوئی تصویریں میرے سامنے آ رہی ہیں. لاپتہ ساتھیوں کے خاندانوں کا کرب میرے سامنے آ رہا ہے، اور جو اسیر ہیں ان کے اہل خانہ کا دکھ درد وہ میرے سامنے آ رہا ہے.
میرے سامنے آ رہا ہے کس مشکل میں ہے، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کی خوراک کے لیے. میں کسی کے خلاف ملک کے نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی ہو سکتا ہوں، میری فطرت ہی نہیں ہے. میں نے کھل کے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کہا، پنجابی آرمی کہا، پنجابی آئی ایس آئی کہا، وہ آج بھی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. حقیقت یہی ہے، اس لیے کہ پاکستان سے پنجابیوں کا نہیں ہے، پاکستان بلوچوں کا بھی ہے، پاکستان سندھیوں کا بھی ہے، پاکستان پختونوں کا بھی ہے، پاکستان قبائلیوں کا بھی ہے، گلگتی، بلتستانی، سرائکی، ہزاروال، سب کا ہے. پاکستان مسلمانوں کا بھی ہے اور پاکستان غیر مسلموں کا بھی ہے. وہ سور کے بچے ہیں جو کہتے ہیں قادیانیوں کو قتل کر دو. وہ کمینے کے بچے ہیں جو کہتے ہیں قادیانی وزیر نہیں بن سکتا، احمدی وزیر نہیں بن سکتا، ہندو وزیر نہیں بن سکتا، سکھ وزیر نہیں بن سکتا، عیسائی وزیر نہیں بن سکتا. یہ پاکستانی نہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، دشمن دشمن. جب یہ پاکستانی ہیں تو دے آر ایکول سٹیزنس آف پاکستان. They have the equal rights like Muslims of Pakistan. یہ مذاق پاکستان میں ہوتا رہا ہے. پاکستان دو لخت کر دیا ان فوجی کرپٹ جرنیلوں نے. اور ہاں، عرب بیوروکریسی نے اور ان کے آپ جو موجودہ فوج کے قصیدہ خواں جرنلسٹ، کالمنسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ نام نہاد حرام زادے ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ ان کے پاس کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے. تو یہ جو تجزیے پیش کرتے ہیں نا فوج کی کو مقدس گائے، مقدس صرف اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے، اس کی آل اولاد ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہے، اور مقدس کعبۃ اللہ ہے، مقدس کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ کوئی مقدس وغیرہ نہیں ہے، کوئی تعظیم کے لائق نہیں ہے. تعظیم صرف اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے قرآن کی، اس کی کتاب کی ہے، اور کسی کی کوئی تعظیم عظیم نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج مقدس، جس کو یعنی آپ نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کر لیں، جھوٹا حلف اٹھا لیں، حلف اٹھا کے غداری کر لیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بے وفائی کر لیں، تو یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے. لیکن فوج، کرپٹ فوج کے جرنیل ان کے خلاف ایک لفظ کہہ دیں تو گناہ ہے. اداروں کا تقدس. یہ سپریم کورٹ، یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ کرپٹ جرنیلوں کی محافظ نام نہاد عدلیہ ہے، جس کا نام موجودہ پاکستان کی موجودہ سپریم کورٹ ہے. ہائی کورٹ سے یہ ججز کرپٹ ہیں. یہ فوجی جرنیل کرپٹ جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو فوجی جرنیل یا آئی ایس آئی کا فوجی جرنیل جس نے صرف اپنی تنخواہ میں گزارا کیا، اس کا میں خلاف نہ تھا، نہ ہوں، نہ ہوں گا.
جہاں تک سپاہیوں کا تعلق ہے، سپاہیوں سے تو میں کبھی فوج کے سپاہی ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، ISI کے سپاہی ہوں، وہ آرڈر بجا لاتے ہیں بیچارے، وہ تو خود مجبور ہیں، بے کس ہیں، اور مرتے ہیں تو بیچارے یہ سپاہی مرتے ہیں، یہ فوجی رنگروٹ مرتے ہیں، فوجی جرنیل تو نہیں مرتے۔ یہاں پاکستان میں ذرا غور فرمائیے گا، ہر اس شخص کو تمغہ امتیاز، تمغہ جرات، ستارہ ہلال، فلاں فلاں، اور سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر، جو صرف وطن کے نام پہ مرنے والے شہیدوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ زندہ جرنیلوں کو بھی نشان حیدر دیا جاتا ہے، ستارہ جرات، ستارہ شجاعت، ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے۔ کن جرنیلوں کو؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جو سب سے بڑے، جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کو زندہ حالت میں نشان حیدر دیا جائے گا۔ اس سے کم درجے کا جو کرپٹ جرنیل ہوگا اس کو ستارہ شجاعت، جرات دیا جائے گا۔ اور اگر میری حکومت ہو اللہ کی قسم پاکستان میں، تو میں ان کو ستارہ بے غیرتی، ستارہ رسوائی، ستارہ ذلت عطا فرماؤں، ان کی قبروں پہ لٹکاؤں، زندہ ہو تو ان کے گلے میں ڈالوں تمغے۔ آج میں پورے دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہوں، اور خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں سے۔ مجھ پہ تو بہت گالیاں ٹی وی نے، ریڈیو نے بک لی اور بک رہے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ نہ کل تھی نہ آج ہے، میں کل بھی حق پہ تھا، آج بھی ہوں، اور آخری سانس تک رہوں گا۔ میں نہ کل ڈرا تھا، نہ آج ڈرا ہوں، نہ آنے والے کل میں ڈروں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے استقامت دے، طاقت دے، ہمت دے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب میں ان لوگوں کے چہروں پہ سے نقاب اٹھاتا ہوں۔ تو پاکستان میں تمغہ امتیاز کس کو ملتا ہے؟ تمغہ شجاعت فوج میں کس کو ملتا ہے؟ جو کرپٹ ہو، یعنی رضوان اختر۔ اس کے اوپر میں الگ بات کروں گا، آج نہیں۔ اس نے جتنے ارب کا گھپلہ کیا ہے، چوری کی ہے، جتنے ارب کا مال کمایا ہے، جنرل کیانی نے، جنرل کیانی کے بھائی نے، جنرل شجاع نے، جنرل پاشا نے، جنرل ظہیر نے، جن جن جرنیلوں نے، جنرل مشرف، ان جنہوں نے مال کمایا ہے، مال بنایا ہے، ان سب کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جرنیلوں کے آگے نام کے لیے، مراد کے لیے، پیسے کے لیے بلیٹ پروف گاڑیاں، یہ صحافی، میں نے صحافیوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، موٹر سائیکل تک نہیں ہوتی تھی، بسوں میں آتے تھے، بسوں میں جاتے تھے۔ اگر کچھ اچھی ترقی ہو جائے اور تو ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل، اور چند ایک کے پاس خاندان کے ذریعے اور کچھ پیسے کے ذریعے ملا کے چھوٹی موٹی کار، آج جس کے نیچے دیکھو 3-4 کروڑ کی کار ہے۔ یہ جتنے صحافی اینکر پرسنز ایسے ہیں بے غیرت، یہ وہ ہیں جو کرپٹ جرنیلوں کو
خیر اس لائق ہیں نہیں، اور اگر کچھ کی ہیں تو ان کو بھی پیش کرتے ہیں جرنیلوں، کرپٹ جرنیلوں کے آگے، آئی ایس آئی کے کرپٹ لوگوں کے افسران کے آگے جو بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں. نیک والوں کی بات نہیں کر رہا، ایماندار لوگ، جرنیلوں کی، ایماندار افسران کی بات نہیں کر رہا جو آئی ایس آئی میں ہیں. اور یہ کالمنسٹ، جرنلسٹ، اینکر پرسنز، یہ صرف اپنی مراد کے لیے اپنی بیویوں کو، اگر بیویاں ٹھیک ہوں تو، ورنہ اپنی بیٹیوں کو اللہ کی قسم پیش کر دیتے ہیں. یہ اتنے بے غیرت ہیں یہ. لیکن ایسے قلمکار بھی ہیں، وہ پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، گلگتی بھی ہیں، بلتستانی بھی ہیں، ہزاروال بھی ہیں، قبائلی علاقوں کے بھی ہیں، جو قلم کی حرمت کی قسم کھا کر صحافی بنتے ہیں. قلم جھوٹ ان کا لکھتا نہیں، گفتار سے جھوٹ نکلتا نہیں، وہ ترجمان بنتے ہیں مظلوموں کے، اور قلم اٹھتا ہے اور گفتار نکلتی ہے تو ظالموں کے خلاف، اور قلم چلتا ہے تو ظالموں کے خلاف، مظلوموں کے حق میں. یہ عظیم صحافی ہیں، عظیم اینکر پرسنز ہیں، عظیم قلمکار ہیں. ان کے قلم کو، ان کی قلم کی حرمت کو اور ان کی سچائی کو میں نے کل بھی سلام کیا، آج بھی سلام کرتا ہوں، اور ان کے گفتار کو بھی سلام کرتا ہوں، جرأت اظہار کو بھی سلام کرتا ہوں، اور ان کے قلم کی لکھائی کو بوسے دیتا ہوں. یہ کیا سچ لکھا ہے. یہ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں یہ صحافی، قلمکار، اینکر پرسنز، لیکن اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نہیں بیچتے. جرنیلوں، کرپٹ جرنیلوں کے پاس، کرپٹ آئی ایس آئی کے افسران کے پاس، کرپٹ بیوروکریٹس کے پاس یہ مر جاتے ہیں. یہ بلاگرز، چاہے پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، پختون ہو، مہاجر ہو، کوئی بھی ہو، یہ مر جاتے ہیں. آئی ایس آئی کے اذیت خانوں میں چلے جاتے ہیں، فوج کے اذیت خانوں میں چلے جاتے ہیں، ظلم برداشت کرتے ہیں، مگر سچ کہنا نہیں چھوڑتے. قوت گفتار میں اضافہ ہوتا ہے، قلم کی کے زور میں، زور قلم میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی. سلام ایسے عظیم صحافیوں کو، اینکر پرسنز کو، ایسے تجزیہ نگاروں کو جو آج بھی سچ بول رہے ہیں. آج ایسا ہی واقعہ پاکستان میں ہوا، میں بتاؤں گا آگے، لیکن آج کے واقعے میں بات کر لوں. انتہائی افسوس کے ساتھ معزز خواتین و حضرات، آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ ایک سینئر صحافی ہے، حق پرست، سچ پرست، قلم کی حرمت کا پاس رکھنے والا، اس کا نام ہے احمد نورانی. اس پر حملہ ہوا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا دوں پھر آگے چلوں گا، ٹھیک ہے؟ آج یعنی مورخہ 27 اکتوبر 2017، 27 اکتوبر 2017، آج ایک اخبار ہے دا نیوز، دا نیوز، دا نیوز
صحافی احمد نورانی ہیں. جہاں اور صحافی ہیں وہاں پر یہ بھی ہیں. بے غیرت صحافیوں میں غیرت مند صحافی بھی ہیں. نوٹ کرتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے. کیا کہا میں نے، ذرا غور کیجیے. کر لیا کیا کیا کر لیا؟ غیرت، بے غیرتوں میں غیرت مند بھی ہے. آج دا نیوز کے سینئر صحافی احمد نورانی راول پنڈی سے اسلام آباد اپنے گھر آ رہے تھے کہ 0 پوائنٹ پر ISI کے کوئی نہیں بول رہا ابھی تک سوائے میرے، میں بتا رہا ہوں. 3 موٹر سائیکل سواروں نے انہیں روک کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا. کسی اور نے نہیں، یہ ISI کے لوگ تھے. پہلے تو میں حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اسے فریڈم آف پریس، آزادی صحافت پر کھلا حملہ قرار دیتا ہوں. اب آپ کو جرم بتاتا ہوں. احمد نورانی کا جرم کیا ہے، یا جرم کیا تھا پہ میرے خلاف بہت مقدمے بنے. تھا یہ سب تھا ہو جائیں گے. اور اگر فوج کے جرنیل صحیح نہیں ہوئے، ISI کے جرنیل صحیح نہیں ہوئے تو پاکستان تھا ہو جائے گا. لکھ کے رکھ لو. جو میں نہیں چاہتا، بدعا نہیں ہے، لیکن حرکتیں یہ کریں، ملک یہ توڑے، غدار مجیب کہلائے، غدار پالیٹیشنز کہلائے، اور توڑنے والے فیلڈ مارشلز، جرنیل، مارشل لا لگانے والے جرنیل، وہ آج تک وفادار کہلائیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا معیار ہے عدالتوں کا اور تجزیہ نگاروں کا، قلم کاروں کا، کہ الطاف حسین مقدس اداروں اور عدلیہ پہ گالیاں دیتا ہے. غلط کریں گے تو میں تنقید کروں گا. 26 سال سے جلاوت نہیں کاٹ رہا ہوں. میرے ہزاروں ساتھی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں پابندے سلاسل ہیں، ہزاروں روپوش ہیں، ہزاروں لاپتہ ہیں، ہزاروں روپوشی کی کربناک زندگی گزار رہے ہیں. کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، بعضوں کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ فوج، ISI، رینجرز کے جرنل، ظالم جرنل، رشوت خور کتے جرنل، یہ وہ کر رہے ہیں. کہتے الطاف حسین بہت سخت بات کرتا ہے، تو میں کیوں نہیں کروں؟ ان کو کس نے حق دیا جرنیلوں کو کہ کسی ایک بھی شہری کو بلا جواز آئین اور قانون کے ماورا قتل کر دیں، گرفتار کر لیں؟ They don't have the right to arrest, torture any innocent person. If they have any information, they can arrest. They have the right to arrest, but not to torture them. Put the allegation on him and take them before the court of law. Produce them to the court of justice. پر کس کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے؟ سارا کورٹ آف جسٹس تو اس فوج کی نائکا بنی ہوئی ہے، نائکائیں بنی ہوئی ہیں. بدقسمتی ہے. جرنیل ان کے دلال بنے ہوئے، دلال
سپریم کورٹ سمیت اتنی جرت اظہار پاکستان میں کسی میں نہیں ہے جو باتیں میں کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں، نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ آئیے میں بتاتا ہوں احمد نورانی کا جرم کیا ہے۔ یہ کتنا مجھے غدار لکھیں، میں غدار نہ تھا نہ غدار ہوں۔ میں نے تو پاکستان مرد آباد کہا تھا نا، اس پہ پرچے کٹ گئے، اس پہ میرا گھر پہ تالا ڈال دیا، اور جنہوں نے ملک توڑا ان کو نوازا گیا نشان حیدر دے کر، جنہوں نے ماشاء اللہ لگائے۔ ابھی 6 ستمبر 2017 کو باجوہ نے، ISI نے، فوج نے، ISPR نے ایک ترانہ بنایا جس میں ایوب خان کا کلپ دکھایا، جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا، را کا ایجنٹ قرار دیا تھا محترمہ فاطمہ جناح کو۔ یہ ہے وہ کرپٹ جرنیلوں کی فوج، کرپٹ ISI کے جرنیلوں کی فوج۔ تو پھر میں ان کو کیا صحیح کہوں؟ ان کو مقدس کہوں؟ نہیں، اٹھا کے لے جاؤ جس طرح لے کے جا رہے ہو تم میری ماں بہنوں بیٹیوں کو، اور جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، خدا تمہیں پکڑے گا، میرا بس چلے گا تو اللہ کی قسم میں چھوڑوں گا تھوڑی کوئی تمہیں، قانون کے دائرے میں لاؤں گا، آئین کے دائرے میں لاؤں گا۔ پورے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو مجھ سے بدظن کر دیا کہ میں غدار ہوں، غدار ہوں، را کا ایجنٹ ہوں، میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں، میں امریکہ کا ایجنٹ ہوں۔ لیکن یہ سینئر صحافی، تجزیہ نگار، نام نہاد جو بنتے ہیں، یہ قصیدے پڑھتے رہے شان میں۔ کیوں؟ مال چاہیے، سیفٹی چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، بیوی اچھی نہ ہو تو بیٹی کو پیش کر دیں، بہن کو پیش کر دیں، اتنے بے غیرت ہیں یہ۔ اور جو سچ لکھے، قلم کی حرمت کا پاس رکھے، ان بلاگرز کو گرفتار کر کے ان پہ ٹارچر کریں، انہیں اذیتیں دیں، ان کے خاندان کا جینا حرام کر دیں، اور اپنے دلے ایجنٹوں کے ذریعے ٹی وی پر خوب کہلوائیں کہ ہاں ہم الطاف حسین کے اور MQM کے اوورسیز میں رہنے والے لوگ جو آزادی کی بات کر رہے ہیں، ان کی ماں، بہن، بیٹی، بھائیوں کو گرفتار کریں گے، کریں گے، کریں گے۔ او بھائی، نعرہ میں لگا رہا ہوں تو مجھے گرفتار کرو، مجھے مارو، میرے خلاف پہلے برطانیہ میں بھیجی، اب اور بھیجو، لیکن میری بہن نے، میرے بھائی نے کیا کیا ہے؟ کافر تو میں ہوا ہوں نا بقول تمہارے، وہ تو کافر نہیں ہوئے۔ ان کو یہ کس قرآن میں لکھا ہے، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ جو گناہگار ہو اس کا بدلہ اس کے بیٹے سے لو، اس کے بھائی سے لو، اس کے خاندان کے کسی فرد سے لو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کتنے مہاجر تو جان رہے ہیں، مہاجروں کو تو معلوم ہے، لیکن میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں بلوچ عوام جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ کتنے بلوچ کاٹ ڈالے گئے گاجر مولی کی طرح نوجوان، ان کی مائیں بہنیں کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں، کس حالت میں ہے کچھ پتہ نہیں۔ بلوچ ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔
لیکن بلوچ غیرت مند ہیں، لڑ رہے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان بلوچوں کو جو ظالم فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں، شاباش شاباش شاباش، ہزاروں سلام الطاف حسین کے تمہارے لیے، کروڑوں سلام ان مہاجر وفا شعار ساتھیوں، جانثار ساتھیوں کے لیے جنہوں نے جانیں دے دی، لیکن جو آج اپنے حلف کا پاس رکھے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کے آج تک نہیں بدلے، فاقے کر رہے ہیں، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، روپوشی کاٹ رہے ہیں، جلا وطنی کی کرناک زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سلام کرتا ہوں، کروڑوں اربوں سلام، سلام تحسین، خراج تحسین، شاباش شاباش، اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے، آمین ثم آمین، اللہ بلوچوں کی مشکلات آسان کرے اور ایسے ظالم پاکستان سے ہم لوگوں کو نجات دلا دے جہاں فوج کا پاکستان ہو، پاکستان کی فوج نہ ہو، جہاں فوج کا پاکستان ہو، پاکستان ملک کی فوج نہ ہو۔ ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں پہ لعنت جن میں ہمت نہیں ہے فوج کو کہ مظالم کو کہنے کی کہ یہ فوج کر رہی ہے، کہتے ہیں کچھ عناصر کر رہے ہیں، ابے کھل کے بولا، فوج کر رہی ہے، آئی ایس آئی کر رہی ہے، کھل کے بولا، پنجابیوں کب بولو گے تم؟ میں ان پنجابیوں کو پہلے بھی شاباش پیش کر چکا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں، جو پنجاب کے لوگ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں کھڑے ہو کر سامنے آ گئے ہیں، یہ سچے پنجابی محب وطن ہیں جو فوج کے کرپٹ جرنیلوں کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ شاباش 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 پنجابی نوجوانوں، لڑکے لڑکیوں، اسٹوڈنٹس، یوتھ، شاباش پنجابیوں، شاباش پنجابیوں۔ اور پنجابیوں جو ثابت قدم ہے، تمہیں کو پنجاب پہ لگا یہ دھبا مٹانا ہے کہ پنجابی بے غیرت، بکنے والے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بیچنے والے، اس کا دھبا لگا ہوا تمہیں مٹانا ہے کہ نہیں، پنجابی بھی ایک غیرت مند باعزت قوم ہے، شریف لوگ پنجابیوں میں بھی ہیں، یہ تمہیں ثابت کرنا ہے، اے میرے پنجاب کے نوجوانوں، تمہیں ثابت کرنا ہے، کھڑے ہو فوج کے خلاف، کوئی مقدس نہیں ہے، میں نے بتا دیا، مقدس اللہ ہے، کعبہ ہے، قرآن ہے، رسول کی ذات ہے، اس کی آل اولاد ہے، دیٹس اٹ۔ آئیے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ احمد نورانی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، ایک تو فریڈم آف پریس کا وہ سپاہی تھا، ہے، اللہ اس کو صحت یاب کرے، اس کا قلم، اس کی زبان، اس کا قلم جب بھی حرکت میں آیا، یا گفتار آواز کے ذریعے بولا، فوج، آئی ایس آئی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نیگیٹو پالیسیز کے خلاف، منفی پالیسیوں کے خلاف، ایکشنز کے خلاف، اقدامات کے خلاف کھل کر اس نے کرٹیسائز کیا، تنقید کی، یہ اس کا گناہ ہے۔ احمد نورانی نے اپنی ایک رپورٹ میں 6 اپریل 2016 میں فوج کے 6 اعلی افسران کی جبری ریٹائرمنٹ، یعنی ان کو ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا، 6 اعلی افسران کو جبری، فورسڈ، یعنی انفورسڈ ریٹائرمنٹ اس کو کہیں گے، جیسے ڈس اپیئرنسز ہوتی ہے، انفورسڈ ڈس اپیئرنسز جس طرح کر رہے ہیں، اس طرح انفورسڈ
ریٹائرمنٹ کی گئی 6 جنرل اعلی افسران کی. اس کے حقائق اشکار کیے اپنی رپورٹ میں 6 اپریل کو 2016 کو. پاناما کیس کے دوران JIT کی تشکیل کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے واٹس ایپ کال کے ذریعے من پسند نام منگوانے کی اسٹوری بے نقاب کی. کیا پاناما کیس جو چلا تو اس میں سپریم کورٹ نے JIT تشکیل دی. اس کے رجسٹرار نے واٹس ایپ کالیں کی اپنے من پسند لوگوں کو کہ نام بھیجو کہ کس کس کو JIT میں رکھیں. ان کے نام بے نقاب کیے. پاناما کیس میں تصویر کا دوسرا رخ سامنے لانے کے لیے کئی رپورٹس تیار کی جو کہ روزنامہ جنگ اور دا نیوز میں شائع ہوئی. سوشل میڈیا پر بھی احمد نورانی بہت ایکٹیو تھے. کس کے؟ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت متحرک تھے. ISI کے خلاف بہت متحرک تھے. اور اللہ انہیں زندگی دے اور وہ کس طرح باہر آ جائیں کہ وہ پاکستان میں تو یہ ISI مار دے گی, یہ فوج مار دے گی ان کو. آج وہ بچ گئے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. احمد نورانی روزانہ اپنی ٹویٹ میں ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا, ٹویٹ کرتے ہیں. ٹویٹ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کورٹس کو, ہائی کورٹس کو, سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو, ان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے بارے میں بتاتے تھے, اور جو ان کے غلط فیصلے ہیں اس پہ تنقید بھی کرتے تھے احمد نورانی, جس کی وجہ سے انہیں بار بار دھمکی آمیز پیغامات, فون کالز ملتے رہے. اور شریف آدمی کیا کر سکتا تھا؟ احمد نورانی بیچارہ, اس کا پنجاب سے تعلق ہے, یہ بھی پنجابی ہے, حلال والا پنجابی, حلال خون رکھنے والا پنجابی. کیا کرتا بیچارہ؟ اس نے کیا کیا؟ دھمکیاں اتنی ملی کہ اس نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ وہ بند کر دیا بیچارے نے. اور کیا کرے؟ احمد نورانی کے لیے ISI فوج کے کرپٹ جنرلوں کی کرپٹ کوکین, منشیات, عورتوں کی خرید و فروخت, عورتوں کے ساتھ عیاشیاں, اپنی قوم کی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے والی جماعت کون سی ہے؟ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ PTI, پاکستان تحریک انصاف. انصاف کیا کریں گے؟ ماؤں کو اٹھائیں گے, بہنوں کو اٹھائیں گے, لڑکوں کو چرس کوکین بیچیں گے نہیں بلکہ دیں گے فری میں کہ پیو اور ہمارے جلسوں میں آؤ, نشہ ہی بنائیں گے. فوج کا کام ہیروئن کی اسمگلنگ کرنا, اور اس کی جماعت PTI کا کام پورے پاکستانیوں کو نشے میں ڈال کر اتنا مدوش کر دینا کہ ان کی عقل جو ہے وہ سوچ و فکر سے خالی ہو جائے, ذہن سوچنا چھوڑ دے, سچ اچھے اور برے کی تمیز میں فرق کرنا چھوڑ دے.
آئیے میں اس کا پی ٹی آئی کا دیکھیے احمد نورانی کے لیے کیا کیا ٹویٹ میسج ہے، ذرا آپ سنیں. پھر آگے بڑھتا ہوں ذرا سن لیں دیکھیں، غور سے سنیں. پی ٹی آئی کی ایک عورت، ان کا سوشل میڈیا گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ احمد نورانی صاحب کے لیے اللہ ان کو صحت دے، جنہیں آج آئی ایس آئی والوں نے، کوئی نہیں بولے گا، میں بول رہا ہوں، آئی ایس آئی والوں نے مارا ہے ان کو. آئیے دیکھیے بسم اللہ، ذرا سنائیے. آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہمارے جتنے بھی ہیں، انجینئرز، وہ دکھائیں. بسم اللہ. احمد نورانی، کرپشن، بکاؤپن، منافقت اور دوغلے پن کی چلتی پھرتی تصویر. جھوٹ بولو، گمراہ کرو اور پھر معافی مانگ لی. جنگ گروپ نے جے آئی ٹی سے متعلق گمراہ کن خبر دی، بعد میں معافی مانگ لی. سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے جرم میں پیشیاں بھگت رہے ہیں. جنگ گروپ بدستور غلط رپورٹنگ کر رہا ہے. سپریم کورٹ کا توہین عدالت کا نوٹس، 7 دن میں جواب طلب، اور احمد نورانی کو شو کاز نوٹس. آج کل شریفوں کے حکم پر سپریم کورٹ پر بغیر ثبوت گھٹیا الزام تراشی اور بہتان لگا رہے ہیں. جناب عدلیہ اور فوج کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ پاکستان کا ہر خاندان اداروں کی طرف سے زمین پر قبضے کا شکار ہے. ہم اسے اگلے 18 ماہ میں روکیں گے. اور پھر ججز کو کرپٹ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرپٹ ججز، کرپٹ عدالتیں ججوں کی تقرری پارلیمان کو کرنی چاہیے. مزید توہین عدالت کرتے ہوئے نام نہاد سکینڈل پر فرماتے ہیں کہ 48 گھنٹے گزر گئے، کوئی کرپٹ جج گرفتار ہوا نہ ہی کسی نے شور مچایا. اس کے علاوہ یہ اور اس کے ساتھی رپورٹرز جھوٹی رپورٹ شائع کرنے کے جرم میں عدالت سے جرمانہ بھگت چکے ہیں. اپنے اخبار کو مسلسل بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے والے اس بکاؤ صحافی کی جانب سے مسلسل توہین عدالت کے بعد دیکھ لی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، پاکستانیوں، پوری دنیا میں رہنے والے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، یہ اصل چہرہ ہے پی ٹی آئی کا. تو آج صبح احمد نورانی پر بچ گئے، اللہ نے بچا دیا. جان لیوا حملہ کیا گیا. اچھا، گولی بھی مار سکتے تھے ان کو، لیکن گولی نہیں ماری اس لیے کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی تھی آئی ایس آئی اور فوج کے جرنیل کرپٹ. تاکہ دوسرے اینکر پرسنز، پولیٹیکل اینالسٹ، ڈیفنس اینالسٹ جو سچ بول رہے ہیں، وہ بھی ڈر کے مارے خاموش ہو جائیں. اسی لیے گولی نہیں ماری. اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، اتنا بھیانک تشدد کا نشانہ بنایا کہ دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے اور سچ لکھنا بولنا چھوڑ دیں. لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد نورانی کو صرف تشدد کا، عبرت کا نشان، جان سے نہیں مارا، لیکن تشدد اتنا کیا کہ دوسروں پر اس کا خوف بیٹھے، خوف طاری ہو جائے. جو سچ بول رہے ہیں، جو سچ لکھ رہے ہیں، جو حق کہہ رہے ہیں، ان کو خوف زدہ کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ احمد نورانی کا دماغی توازن خراب کر دیا جائے. لہذا احمد نورانی جو سینئر جرنلسٹ ہے، کالمنسٹ ہے، سچ لکھنے والا ہے، اس کے جسم کے علاوہ
سر، دماغ دماغ دماغ، اسکل، اس کے اسکل کو، برین کو، کھوپڑی کو خاص طور پہ چوٹیں لگائی گئیں، نشانہ بنایا گیا تاکہ اس کی یادداشت چلی جائے، اس کا دماغ سوچ و فکر مجروح ہو جائے، چلی جائے۔ عاقبت اندیش اسٹیبلشمنٹ اور اس کی گماشت تھے۔ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے کہ اس کا دماغ ختم ہو جائے، سوچ نہ چھوڑ دے، سچ کو سچ لکھنا، جھوٹ کو جھوٹ لکھنا چھوڑ دے، یا سمجھنا چھوڑ دے، کیونکہ دماغ نہیں ہوگا تو سمجھے گا کہاں سے؟ جب سمجھے گا نہیں تو لکھے گا کہاں سے؟ بولے گا کہاں سے؟ اس کا کھل کر اظہار کیسے کرے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کی یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ISI اور فوجی، یہ فوج ایسا ایک ہی ہے، الگ تھوڑی ہے کوئی۔ انہوں نے اس کے دماغ پہ چوٹیں لگائیں اس لیے کہ وہ اب سب کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھنا چھوڑ دے۔ احمد نورانی سے قبل بھی کئی سینئر صحافیوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ملٹری کی غلط پالیسیوں، ISI کی غلط پالیسیوں کے خلاف لکھنے پر نہ صرف تنقید کا نشانہ ان کو بنایا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرایا، بلکہ ان کو زد و کوب کیا، ان کو مار مار کر سبق سکھایا۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، احمد نورانی جیسے ایک صحافی، ایک اور صحافی ہے مطیع اللہ جان، مطیع اللہ جان، ایک صحافی مطیع اللہ جان پر حملہ کر کے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ کیوں کہ مطیع اللہ جان اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے۔ ایک اور معروف صحافی ہے، نام اس کا ہے سلیم شہزاد۔ 29 مئی، ذرا دیکھیں، نوٹ کر لیں تاریخ، 29 مئی 2011 کو ISI نے اغوا کیا اسلام آباد سے، اور 2 دن بعد یعنی 31 مئی 2011 کو اسلام آباد میں ایک نہر میں مردہ پائے گئے، مار کے لاش پھینک دی دریا میں۔ ایک اور معروف اینکر پرسن ہے جن کا نام ہے حامد میر، وہ بھی سچ لکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ نمبر ہے، فلاں نمبر ہے، فلاں نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر، اس سے مجھے دھمکیاں آئیں، میسج آئے، یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں بتا دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 9 اپریل 2014 کو کراچی میں ان پر حملہ کیا گیا، 3 گولیاں ماری گئی ان کو۔ بس وہ گولیاں کیا لگنی تھی کہ ISI والے ان کے پاس پہنچے، فوج والے، کہ ہم نے نہیں ماری ہیں، یہ MQM والوں نے ماری ہیں۔ کہ اچھا آپ نے نہیں ماری؟ کہ ہاں ہم نے نہیں ماری، لیکن حامد میر کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ فوج نے ماری تھی، لہذا حامد میر نے کہا جان بچ گئی۔ حامد میر کے بھائی نے کالم لکھا ہے جس میں خدا کی قسم ISI کو کھلا قرار دیا گیا ISI انوالوڈ ہے۔ وہ کالم میرے پاس اس وقت نہیں ہے، وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ رابطہ کمیٹی سے کہوں گا دکھائے، IT ٹیم دکھائے، آج نہیں تو بعد میں دکھائے۔ اس کے بعد حامد میر نے کان پکڑے، توبہ کی، ان کے آگے جھک کے معافی مانگی کہ بھائی غلطی ہو گئی میرے بھائی سے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، وہ کسی اور کے میسیجز تھے، میرے منہ سے غلط نکل گیا کہ فوج والے کر رہے ہیں۔
خیر معافی تلافی ہو گئی، معافی مانگ لی حامد میر نے. اس کے بعد سے آج تک حامد میر کے منہ سے سچ نہیں لکھا. جو بلوچوں کے لیے بولتا تھا حامد میر، کبھی آپ نے سنا گزشتہ گولیاں لگنے کے بعد حامد میر کبھی بلوچوں کے لیے بولا؟ نہیں بولا، نہ بولے گا. اس لیے کہ وہ مرنا چاہتا نہیں. مرنا اس لیے چاہتا نہیں کہ جو فارم ہاؤسز ہیں، جو عیش عشرت کے سامان ہیں، وہ سب چلے جائیں گے. یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے یا عیسائی والے جانتے ہیں؟ ایک اور صحافی نوٹ کرتے رہیے، 4 ستمبر 2010 لکھیے یار، 4 ستمبر 2010. نے لکھا 4 ستمبر 2010 ISI نے اسلام آباد سے اغوا کیا اور بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انہیں گنجا کر دیا. نام اس معروف صحافی کا ہے عمر چیمہ. جب سے عمر چیمہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر گنجا کر کے چھوڑا، اس وقت سے عمر چیمہ کے منہ پہ تالا لگ گیا ہے. کیا کرے بیچارہ، کیا کرے؟ کہاں سے انصاف طلب کرے؟ سپریم کورٹ. وہ تو کرپٹ فوجی جرنیلوں، کرپٹ ISI کے جرنیلوں. پاکستان میں کوئی پولیٹیشین اتنا کرپٹ نہیں ہے جتنے کرپٹ، خدا رسول کی قسم، فوج کے بعد ISI کے بعد جرنیل کرپٹ ہیں. ان کے پاس اتنی دولت ہے شاید کسی پولیٹیشین کے پاس اتنی دولت نہ ہو. فوج والو تم کرو ظلم، میں تمہارا جب تک زندہ ہوں، میں نے کہا تھا میں تمہارے اصل چہرے کو بے نقاب کرتا رہوں گا. ISI والو تم نے مجھے غدار کہا، میرے گھر پہ تالا ڈالا، میں نے تم سے پیار سے کہا کھول دو تالے کو، MQM پہ پابندیاں ختم کر دو. ہم پاکستان کے دشمن نہیں تھے. جب تم مارو گے، اگر تمہارے بیٹے بیٹیوں، تمہارے بھائیوں کو قتل کیا جائے، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، بھتیجے کو قتل کیا، آج بھی تمہارے پاس میرے بھانجے اور بھتیجے گرفتار ہیں. کیوں گرفتار ہیں؟ تو مجھے جھکا لو گے اس سے؟ نہیں جھکا سکتے. میرا پورا خاندان تم نے تباہ کر دیا. میری پوری جوانی سے لے کر آج تک بڑھاپے تک میری پوری جو بہت خوبصورت زندگی ہوتی ہے وہ تم نے تباہ کر دی. لیکن میں نے بھی سچ بولنا نہیں چھوڑا. میں شہیدوں کے لہو سے غداری نہیں کر سکتا. میں فاروق ستار یا مصطفیٰ کمال کی طرح بے غیرت، عامر آفاق کی طرح بے غیرت نہیں ہوں. میرے اندر حق حلال کا خون گردش کر رہا ہے. کسی بے غیرت باپ کا، ماں کا یا حرام کی کمائی کا خون گردش نہیں کر رہا. میں سچ بولتا تھا، بولتا ہوں، آخری سانس تک بولتا رہوں گا. کراچی میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں ضمنی انتخابات ہو رہے تھے. اس میں رینجرز والے بے ایمانیاں کر رہے تھے. مداخلت پر ایک صحافی نے اعتراض کیا، اس کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا. 11 مارچ 2015 کو MQM کے مرکز 90 پر چھاپا مارا.
رینجرز والوں نے. اور جو کچھ کیا وہ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ سرعام لائیو دیکھا, لائیو. میں نے اسی دن کہا تھا, یہ جو کر رہا ہے رضوان اختر, بلال اکبر, یہ تھے ہو جائیں گے, اور ہو گئے. میں فقیر آدمی ہوں, میرے 90 سے 3 وقت 1000 آدمی 3 وقت کھانا کھاتا تھا, فری میں, جس میں پولیس کے سپاہی بھی ہوتے تھے, رینجرز کے سپاہی بھی ہوتے تھے, سب کو کھانا ملتا تھا. سب کو معلوم تھا کہ کہیں کھانا ملے نہ ملے, بھائی کے گھر چلے جاؤ, 90 چلے جاؤ, کھانا مل جائے گا. تم نے 3 وقت کا غریبوں کا کھانا بند کیا ہے نا, مستحقین کا. میں فوج سے کہتا ہوں, جنرل باجوہ نہیں سنے گا, ISI کا موجودہ چیف نہیں سنے گا, لیکن فوج کے دیگر جنرلوں سے کہتا ہوں, پلٹ دو ان کا تختہ اور سنبھال لو کمان, اور پاکستان کو بچا لو پاکستان کو. کوئی پاکستان توڑنا نہیں چاہتا, نہ بلوچ نہ مہاجر, کوئی نہیں چاہتا. اور اگر نہیں ہٹاؤ گے تو ہم آزادی لیں گے, بلوچ بھی آزادی لیں گے. کراچی پریس کلب پر حکم ہے ISI کا, دھمکی ہے فوج کی, حکم ہے ISI کا کہ جسے ہم کہیں اسے صرف پریس کانفرنس کرنے دو, جسے ہم نہ کہیں اسے پریس کانفرنس بھی نہ کرنے دو. اور اگر کرنے کی اجازت دی تو وہی حشر ہوگا جو دیگر صحافیوں کا ہوا ہے. ڈر گئے کراچی پریس کلب کے صحافی, کیا کرتے. اسی طرح قبائلی علاقوں میں فوج کی جو مظالم ہے نا, قبائلیوں پر, غریب قبائلیوں پر, طالبان, القاعدہ, داعش, جیش محمد, لشکر طیبہ, سپاہ صحابہ, سپاہ محمد, یہ سب فوج کی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں, ISI کی بنائی ہوئی ہیں. ان کے نام پر غریب قبائلیوں کو مار رہے ہیں, بے گھر کر رہے ہیں, ان کے گھروں پہ قبضے کر رہے ہیں فوج اور ISI. قبائلی علاقوں کو فوجستان بنانا چاہتے ہیں. ان کے خلاف, مظالم کے خلاف جو صحافی قبائلی علاقوں کے لکھتے رہے, یا تو انہیں مار دیا گیا, یا انہیں قتل کر دیا گیا, یا انہیں اغوا کر دیا گیا, یا غائب کر دیا گیا, یا انہیں ٹارچر کر کے خاموش کر دیا گیا. آشا گلالائی کا قصہ آپ کے سامنے ہے, پختون خاتون, مشال پختون, اس کی مثال آپ کے سامنے, APS آرمی پبلک اسکول, اس کی مثال آپ کے سامنے. نہ مشال کا خاندان اس وقت KPK میں رہ رہا ہے, نہ آشا گلالائی کا خاندان KPK میں خیبر پختونخوا میں رہ رہا ہے. کیوں کہ ISI کے, فوج کے جو ایجنٹ کتے ایجنٹ ہیں, انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ان کی جان کو خطرہ ہے. اور مارنے والی تحریک انصاف کا کونسلر ہے, جس کو بھگا دیا فوج نے, ISI نے جیل سے نکال کے. سارے مشال شہید کے تمام قاتلوں کو بھگا دیا ISI نے. متعدد صحافی آج تک لاپتہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنے والے بلاگرز جو تھے, بلاگرز جس میں سلمان حیدر
یعنی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے بلاگرز سلمان حیدر، احمد وقاص، گرایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر، سمر مبارک، ان کو اغوا کر کے بے بنا تشدد کا نشانہ بنایا، بیچارے خاموش ہیں. کیا کریں کیا کریں؟ کئی بلاگرز کو پاکستان چھوڑنا پڑا، وہ مہاجر نہیں پنجابی تھے، پنجابی. مزید ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں. میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے جلدی اس کو سمپ کروں، سمرائز کروں اس کو. اینکر پرسن جو حامد میر کا نام لیا نا، 9 اپریل 2014 کو کراچی میں جو حملہ ہوا تھا، اس وقت فوجی افسران کون کون تھے؟ ڈی جی رینجرز کراچی جو تھا سندھ، رضوان اختر تھا. اب اس کو میں گالی نہیں دوں گا، اس لیے کہ اب میرے منہ سے کوشش کروں گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، مجبوری ہوتی ہے، کہنا پڑتا ہے. اس وقت ڈی جی رینجرز کرپٹ ترین جنرل رضوان اختر تھا، کور کمانڈر کرپٹ ترین سجاد غنی تھا، کرپٹ ترین ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام تھا. ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر 11 مارچ 2015 کو رینجرز نے جب چھاپا مارا تھا، اس وقت ڈی جی رینجرز خبیث الخبائث بلال اکبر تھا، جنرل بلال اکبر. کور کمانڈر کراچی جو آئی ایس آئی کا موجودہ چیف ہے، جاوید مختار تھا، اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت بھی رضوان اختر تھا، منحوس کرپٹ ترین چور. سلیم شہزاد کو 29 مئی 2011 کو اغوا کرنے کے بعد 31 مئی 2011 کو قتل کیا گیا. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا تھا. معروف اینکر پرسن اور صحافی عمر چیمہ کو 4 ستمبر 2010 کو گرفتار کیا گیا. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا تھا. 16 اکتوبر 2017 کو دیکھیے، میں آپ کو غلط تاریخیں نہیں بتاؤں گا. 16 اکتوبر کو دوبارہ دکھائیں، ایک دفعہ دکھا دی نا، ایک دفعہ اور دکھائیں. احمد نورانی، کرپشن، بکاؤپن، منافقت اور دوغلے پن کی چلتی پھرتی تصویر. جھوٹ بولو، گمراہ کرو اور پھر معافی مانگ لی. جنگ گروپ نے جی آئی ٹی سے متعلق گمراہ کن خبر دی، بعد میں معافی مانگ لی. سپریم کورٹ میں توہین عدالت کے جرم میں پیشیاں بھگت رہے ہیں. جنگ گروپ بدستور غلط رپورٹنگ کر رہا ہے. سپریم کورٹ کا توہین عدالت کا نوٹس، 7 دن میں جواب طلب، اور احمد نورانی کو شو کاز نوٹس. آج کل شریفوں کے حکم پر سپریم کورٹ پر بغیر ثبوت گھٹیا الزام تراشی اور بہتان لگا رہے ہیں. جناب عدلیہ اور فوج کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ پاکستان کا ہر خاندان اداروں کی طرف سے زمین پر قبضے کا شکار ہے. ہم اسے اگلے 18 ماہ میں روکیں گے. اور پھر ججز کو کرپٹ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرپٹ ججز، کرپٹ عدالتیں ججوں کی تقرری پارلیمان کو کرنی چاہیے. مزید توہین عدالت کرتے ہوئے نام نہاد اسکینڈل پر فرماتے ہیں کہ 48 گھنٹے گزر گئے، کوئی کرپٹ جج گرفتار ہوا، نہ ہی کسی نے شور مچایا. اس کے علاوہ یہ اور اس کے ساتھی رپورٹرز جھوٹی رپورٹ شائع کرنے کے جرم میں عدالت سے جرمانہ بھگت چکے ہیں. اپنے اخبار کو مسلسل بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے والے اس بکاؤ صحافی کی جانب سے مسلسل توہین عدالت کے بعد اب میں ڈیٹ بتا رہا ہوں، 16 اکتوبر 2017 کو اسٹیبلشمنٹ کی پیاری جماعت، یعنی کوکین، ہیروئن، آئی ایس آئی
اسمگل کرے اور اپنی جماعت کے رہنما عمران خان کے ذریعے اسمگلنگ کروائے اربوں روپے کی، پورے ملک میں پھیلائے، لڑکے لڑکیوں میں تقسیم کر کے ان کو نشئی بنائے۔ پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر پر احمد نورانی کے خلاف جو ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں دوبارہ دکھائیں، ایک دفعہ اور دکھائیں۔ جس ویڈیو میں احمد نورانی پر نہ صرف سنگین الزامات لگائے گئے بلکہ اسے مغلظات بکی گئی، بیہودہ زبان استعمال کی گئی، اشتعال انگیز الفاظ، یعنی کیا کہوں میں، فلٹی لینگویج استعمال کی گئی اس کے خلاف۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کون ہے۔ پی ٹی آئی دراصل آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ ہے۔ پی ٹی آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ ہے۔ جماعت اسلامی کی ناکامی کے بعد دوسرا ونگ لائی ہے پی ٹی آئی ایس آئی۔ دیکھیں نام، دیکھیں آپ، آئی ایس آئی پی ٹی آئی، دیکھیں کتنا ملتا جلتا ہے۔ جہاں ہوگی آئی ایس آئی وہاں ہوگی پی ٹی آئی، جہاں ہوگی پی ٹی آئی وہاں ہوگی آئی ایس آئی۔ ہو گیا نا بات کلیئر؟ اب آپ دیکھیے ایک اور ہے، سیاسی ونگ جو پہلے تھا ناکام ہو گیا، جماعت اسلامی آئی ایس آئی جے آئی آئی ایس آئی جے آئی۔ مزہ آ رہا ہے نا ساتھیوں؟ میں اب بھی کہہ رہا ہوں فوجی جرنیلوں سے، فوج کے بریگیڈیئرز، جرنیل جو وطن سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے، نہ الطاف حسین غدار ہے نہ بلوچ غدار ہے، ہم سب پاکستان کی خدمت باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، ملک سے کرپٹ لوگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تم فاروق ستار، مصطفیٰ کمال پیدا کرو، عامر آفاق پیدا کرو، پی ٹی آئی بناؤ۔ ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم آؤ ہماری قوم کی مدد کے لیے، فوج کے کرپٹ جرنیلوں کا احتساب کرو۔ شوٹ نہیں کرنا، گولی نہیں مارنی، ان کو پکڑنا ہے، ان کا احتساب کرنا ہے، ان کو صحیح عدالت بنا کے، انقلاب لا کے صحیح سپریم کورٹ بنانی ہے، صحیح ہائی کورٹ بنانی ہے، اور ایماندار ججز لگانے ہیں، اور ان ججوں کو بھی پکڑنا ہے سپریم کورٹ کے سابقہ اور حاضر، ہائی کورٹ کے سابقہ اور حاضر ججوں کو گرفتار کرنا ہے۔ مارنا حل نہیں ہے، گولی مارنا آسان ہوتی ہے، احتساب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ احتساب کرنا ہے یعنی ان کی نشستوں سے نکال دو، ان کے عہدوں سے ہٹا کے قبضہ کر لو، ملک کو بچا لو، پاکستان کو بچا لو، پاکستان کو بچا لو، پاکستان کو بچا لو۔ پاکستان کے غریب عوام کو، صوبوں کو ان کا حق دو، ورنہ انہیں آزادی دو، آزادی دو، آزادی دو۔ نعرہ بلوچ، نعرہ مہاجر، نعرہ مہاجر، نعرہ مہاجر۔ خدا حافظ۔